حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ علم وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین القبر الحسین علی شفاء من کل داء. بالکل مختصر سا وقت ہے جو ہماری باہر گفتگو ہو رہی تھی. میرا دل ہے اسی کے حوالے سے دو چار باتیں کر کے ایک جملہ مصاحب کا طالب دعا ہو جائے. اللہ کی اس کائنات میں اس زمین پر دو مقام ایسے ہیں جہاں سال بھر کے بعد بھائی جان اس کو ایک جگہ پہ روکنے ہیں ایک جگہ پہ نہیں بڑھیں، جہاں سال بھر کے بعد دو بڑے اجتماع ہوتے ہیں. ایک میں ساری دنیا سے مسلمان جاتے ہیں اور ایک مقام پہ ساری دنیا کے مومن جاتے ہیں. چلے جو نہیں پہنچا میں بات کو کھول دیتا ہوں. ایک مقام وہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، دوسرا مقام وہ ہے جو حسین کا در ہے. جاگے گنے ایک اللہ کا گھر، ایک کربلا حسین کا در. اللہ کا گھر کعبہ بے شک عظمت کی جگہ، کعبہ بے شک اللہ کا گھر ہے، عزت کا مقام ہے. کعبے کی طرف منہ نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی، کعبے کی طرف چہرہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. چلو مجھے پتہ تو نہیں تھا، اب بات سے بات ہی نکلتی ہے تو بات سامنے آ گئی ہے تو میں کنجوسی نہیں کرتا. بندے آج 1400 سال کے بعد پوچھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے. میرے محترم سامعین، میں کہتا ہوں کہ نبی نے تو فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد. میں اس طرف چلا جاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا. نبی نے تو کہا تھا کہ کچھ نہ تھا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور تھا. یعنی کچھ بھی نہ تھا، زمین و سما نہ تھا، مکین و مکان نہ تھا، شجر و حجر نہ تھا. مولا گواہ مجھے نہیں تھا پتا، میں نے پڑھنا بس زبان پہ آ گیا تو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کروں. زمین و سما نہ تھا، مکین و مکان نہ تھا، شجر و حجر نہ تھا، بحر و بر نہ تھا، خشک و تر نہ تھا، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی جلانی نہ تھی، سمندر کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، آبشاروں کا بہاؤ نہ تھا، شاخوں کا جھکاؤ نہ تھا، گونچوں کا چٹک نہ تھی، پھولوں کی مہک نہ تھی، چاند کی چاندنی نہ تھی، سورج میں دمک نہ تھی، چاند میں چمک نہ تھی، طلوع سحر کی کیف سمانی نہ تھی، ستاروں کی تبانی نہ تھی، زمین و سما نہ تھا، آبشاروں کا بہاؤ نہ تھا، شاخوں کا جھکاؤ نہ تھا، پھولوں میں مہک نہ تھی، سبزے میں لہک نہ تھی، کائنات میں کچھ نہ تھا. میں کہتا ہوں لفظ تھا نہ تھا، علی ولی اللہ تھا. ہائے ہائے بلند کرو حیدری جو ہے. کعبہ بے شک اللہ کا گھر ہے. کعبہ وہ مقام ہے جس طرف منہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. میں بالکل مولا گواہ میں مجلس سننے آیا تھا. سادات کا یہ پیار ہے، خلوص ہے کہ انہوں نے پڑھنے کے لیے میری ڈیوٹی لگا دی. تو سید بادشاہ چند منٹوں میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ رزق کے علم لیے آپ کے حوالے کروں. لائٹ کا کہہ رہے ہیں کوئی ایشو ہے تو بسم اللہ. توجہ ہے میرے محترم سامعین. میرے محترم سامعین، کعبہ بے شک اللہ کا گھر ہے، اس طرف منہ نہ ہو تو نماز امضا نہیں ہوتی. کعبے کی طرف منہ نہ ہو. یہاں کعبہ کس طرف ہے جی؟ قبلہ کس اس طرف ہے؟ یہ سامنے ہے. اچھا بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے. چلو وہ تو بات کی بات ہے. مجھے یہ بتائیں میرے محترم، فیصلہ فلسفہ نہیں، فلسفہ میں نے پڑھا ہوا ہے، 98 نمبر میں نے لیے تھے، لیکن مجھے فلسفہ پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب T20 کا دور ہے، جلدی ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے. فیصلہ کرنا ہے مجھے اور آپ سے دعا لینی ہے. میرے محترم سامنے اس طرف کعبہ اس طرف ہے، میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جلدی بتائیے گا. نہیں پڑھ سکتا. اس طرف نہیں پڑھ سکتا، اس طرف نہیں پڑھ سکتا. 72 نہیں 73 فرقے یہ کہیں گے مولوی ملا چھوٹے بڑے قاری حافظ طالب علم جو بھی بندہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ پٹھے پان والا بندہ بھی آکھے گا جب تک کعبے کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی. کعبے کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی. تو آج پوچھتا پھر
کرتا ہے علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا ہے کہ نہیں؟ کعبے کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، علی نہ ہو تو کعبہ ہی نہیں ہوتا۔ بولا لگا کوئی دیر خطیب 5 منٹ کا بھی خطیب ہوتا ہے، خطیب 5 گھنٹے کا بھی۔ محترم خطیب 5 گھنٹے کا بھی خطیب، خطیب 5 منٹ کا بھی خطیب۔ شاید اب جملہ باہر ہے، میں مولا گواہ، میں سچی مچی کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں، بس آگے شاید سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی۔ میرے محترم سامعین کی دیکھی ہوگی شاید آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ کچھ کوئٹہ سے زائرین، بسم اللہ رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، کچھ کوئٹہ سے زائرین واپس جا رہے تھے یا آ رہے تھے مجھے کنفرم نہیں، تو کچھ دہشت گردوں نے ان کو پہاڑ سے گرا کے پھر ان پہ پتھر رکھے ہیں، اور ان زائرین سے میرے پاس ویڈیو موجود ہے، شاید آپ نے نہیں دیکھی تو چلو میں بتا دیتا ہوں۔ ان زائرین کے اوپر پہاڑ سے گرا کے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں، نیچے وہ ہیں، اور صدا پتہ کیا آ رہی ہے؟ لبیک یا حسین۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا والے، میں اس بزم کے توسل سے پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا والے یہ مت بھولیں کہ یہ 1400 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ حسینی مٹ جائیں گے، حسینیت مٹ جائے گی۔ نہ، ہمیں مارنے والے مر گئے، مرنے والے نہیں مرے۔ مارنے والے ختم ہوتے رہیں گے، مرنے والے ختم نہیں ہوتے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں مسجد میں بھی شہید کیا گیا، یہ محرم کے ایام میں علم کشائی کے وقت ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان شیعوں کو مار دیں گے، ڈرا دیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ڈر جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے؟ خدا کی قسم تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی، ہم صرف 9 لاکھ کی طاقت کو لعنت بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 9 لاکھ کی طاقت کو لعنت نہ میں پھر اپنی تاریخ پھر سے یہ تاریخ میں اپنی پھر تاریخ بتا دیتا ہوں۔ یہ کربلا میں ہوا تھا کل 10 محرم کے دن۔ وہب کلبی غیر مسلم شہید ہے کربلا کا۔ جب انہوں نے شہید کیا نا، یہ تاریخ کا واقعہ تو ہے، یہ جو مختار نامہ آپ نے شاید دیکھی ہو، اس میں بھی یہ ویڈیو کا انہوں نے باقاعدہ یہ کلپ دیا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ وہب کلبی کو شہید کر کے اس کا ہماری تاریخ دیکھو، اس کا سر لے کر آ کے اس کی ماں کے قدموں میں پھینکا کہ یہ تیرا جوان بیٹا ہم نے شہید کر دیا۔ اس ماں نے بیٹے کا سر اٹھایا، آ کے یزیدی فوج کی طرف پھینک کے اس نے ایک جملہ کہا، تمہیں نہیں پتا میں نے یہ حسین کا صدقہ دار دیا، صدقہ واپس نہیں دیا۔ حسین کا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ بندے سمجھتے ہیں ان کو مار دیں گے۔ ایک اللہ کا گھر ہے، ایک حسین کا در ہے۔ اپنی بات کی طرف آتا ہوں، باتوں سے باتیں تو نکلتی رہیں گی۔ ایک اللہ کا گھر ہے، ایک حسین کا۔ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، جی بسم اللہ، شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے باہر بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے گھر میں 40 لاکھ 60 لاکھ ریکارڈ ہے۔ جس سال بندے مرے تھے نا، اس سال 40 لاکھ تعداد تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی سید۔ یہ ٹیلی ویژن پہ ریکارڈ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایک بٹن کے نیچے ساری دنیا آپ کے قبضے میں ہے، آپ جو چاہو آپ دیکھ سکتے ہو۔ میرے محترم سامعین، 40 لاکھ بندہ کعبے گیا تھا، سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، ساری گورنمنٹ پریشان تھی، حیران تھی کہ یہ 40 لاکھ بندہ واپس جائے گا، ہمارے حالات معمول پر آئیں گے۔ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، میں نے پہلے کہا بے شک اللہ کا گھر ہے، اعلیٰ مقام ہے، لیکن آؤ حسین کا در ہے، وہاں پہ 40 لاکھ نہیں، 60 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 3 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نہیں، 5 کروڑ نہیں، 6 کروڑ نہیں، 7 کروڑ بندہ۔ شاہ صاحب جہاں آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے چھیڑنے لگا ہوں۔ 7 کروڑ بندہ یہ عراقی ٹیلی ویژن کے ریکارڈ کے مطابق چہل میں امام حسین پہ کربلا میں جمع ہوتا ہے۔ رب کائنات کی قسم، ادھر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے 40 لاکھ سے 60 لاکھ بندہ جاتا ہے۔ یہ پانی اپنا لے کے پیتا ہے، یہ کھانا اپنا لے کے پیتا ہے،
ہے یہ پانی اپنا لے کے پیتا ہے 3 ریال 2 ریال 1.5 ریال جتنے کی بھی وہ بوتل دیتے ہیں مجھے نہیں پتا بندے پانی اپنا لے کر خرید کر پیتے ہیں کھانا جتنے دن رہے اپنا لے کر کھاتے ہیں رب کائنات کی قسم ادھر کربلا میں 1 کروڑ نہیں 7 کروڑ بندہ ہے اور پانی بھی حسین کا پیتا ہے لنگر بھی حسین کا کھاتا ہے تو مجھے جملہ شاہ صاحب اس سے آگے کہنے میرے محترم سامن اللہ کی اس کائنات میں خدا کی قسم اللہ کے گھر میں ہندو نہیں جا سکتا سکھ نہیں جا سکتا عیسائی نہیں جا سکتا مشرق نہیں جا سکتا کافر نہیں جا سکتا کوئی بھی غیر مسلم اللہ کے گھر نہیں جا سکتا اللہ کی اس کائنات میں آج تجھے 2 مقام میں دکھاتا ہوں جہاں آنے کے لیے نہ قوم کی شرط نہ قبیلے کی شرط نہ مذہب کی قید نہ فرقے کی قید نہ قوم کی نہ قبیلے کی نہ مذہب کی قید ہے رب کائنات کی قسم لنگر ہر قوم دیتی ہے ہر قبیلہ دیتا ہے لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کھانے والا ہم جیسا ہو کھانے والا ہمارا بھائی ہو کھانے والا ہم مسلک ہو کھانے والا ہمارا پیر بھائی ہو کھانے والا ہمارا ہم ذہن ہو ہم پیانا ہو ہم نوانا ہو اللہ کی اس کائنات میں 2 جگہ ایسی ہے جہاں پہ نہ قوم کی قید نہ قبیلے کی قید نہ مذہب کی قید نہ فرقے کی قید رب کائنات کی قسم دونوں جگہ کی نسبت حسین سے ہو ایک کعبہ پہچان نہ جاتے مولا ایک کربلا ہو ایک مجلس حسین توجہ ہے توجہ ہے ایک کعبہ میری اتنی محنت چلی گئی لیکن کوئی نہیں مولا وارث ہے ایک کعبہ اللہ کا گھر وہاں پہ غیر مسلم وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتا کربلا میں جس کا دل چاہے میں آپ کو ابھی چہلم پہ آپ دیکھیے گا وہاں پہ سنی بھی ماتم کرتے نظر آئیں گے وہاں پہ سکھ بھی نظر آئیں گے وہاں پہ ہندو بھی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہاں پہ غیر دلیل بات نہیں کی جاتی وہ اس لیے کہ ہم نے امام ہی وہ مانے ہیں جو اللہ کے وجود کی دلیل توجہ ہے آدم آیا میں مولا گواہ میں نے نہیں پتا گل آ گئی میں نہیں کنجوسی کرتا آدم آئے اللہ کے دلیل وجود کی دلیل دیتے رہے وہ بتاتے رہے کہ یہ زمین و آسمان یہ پہاڑ یہ چرند یہ پرند یہ انسان کی خلقت اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے بنانے والا ہے خدا کی قسم نوح آئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو کائنات ہے میں اس کا نبی مجھے بنانے والا اللہ ہے میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں سارے نبی بتاتے رہے تیرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے جب سوال ہوا نا کہ اللہ پہ کوئی دلیل علی نے فرمایا میں خود علی سلامت بلند کریں حیدری کتنا بڑا کریم ہے جملہ پھر آ گیا آدم آئے یہ آدم کے نام سے یاد ہے حضرت آدم آئے نا تو آ کے تبلیغ کرتے رہے اور کہتے رہے آؤ ہدایت لے جاؤ جنت لے جاؤ ہدایت لو جنت لو آدم آئے کہتے رہے تبلیغ کرتے رہے آؤ جنت لو گے ہدایت لے کے میرے پاس آؤ ہدایت لو پھر جنت لو نوح نے 2500 سال تبلیغ کی ہدایت دینے کے لیے آؤ ہدایت لو جنت لو ہدایت لو پھر جہادی ہے نا خدا کے سارے کہتے رہے آؤ جنت لے جاؤ نوح آئے کہا آؤ جنت لے جاؤ یعقوب آئے کہا آؤ جنت لے جاؤ نجات لے جاؤ شفات لے جاؤ نوح آئے کہا جنت لے جاؤ یعقوب آئے کہا جنت لے جاؤ یوسف جیسے حسین آئے کہا آؤ جنت لے جاؤ ابراہیم تعمیر کعبہ کرنے والا نبی خلیل اللہ اولو العزم نبی نے بھی کہا آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ
وہ جو کافروں کے بت جو تھے گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا تھا، کوئی معمولی نبی نہیں ہے ابراہیم. اس ابراہیم نبی نے ان کے بت گھسیٹ کے ان سے کہا آؤ ہدایت لو، جنت لے جاؤ. آدم آئے، ابراہیم آئے، کہا آؤ جنت لے جاؤ. اسماعیل آئے، کہا آؤ جنت لے جاؤ. اسحاق آئے، کہا آؤ جنت لے جاؤ. ہارون خلیفہ بن کے آگے، کہا آؤ جنت لے جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ، بڑی ہیبت مشہور موسیٰ نبی کی. موسیٰ نے کہا آؤ جنت لے جاؤ. عیسیٰ نے کہا آؤ جنت لے جاؤ. یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ یا جناب بندہ، ہر بندے کا عقیدہ اپنا ہوتا ہے، عقیدے پہ پہرا نہیں ہوتا. جس کا دل بولے نوکر کے ساتھ ضرور بولنا. میرے محترم سامعین، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے، اپنے صحابیوں کو بلاتے رہے. دعوت عشیر میں سب کافروں کو بلاتے رہے، بٹھاتے رہے، کھلاتے رہے اور کہتے رہے نیاز مولا میرے لفظوں کی قدر کرنا. بٹھاتے رہے، بلاتے رہے، کھلاتے رہے اور فرماتے رہے جاگے مولا، جاگے نا نیاز مولا، اور فرماتے رہے آؤ ہدایت لو پھر جنت لے جاؤ، آؤ جنت لے جاؤ، آؤ جنت لے جاؤ. خدا کی قسم، اللہ کی اس کائنات میں واحد ہے حسین جس نے چراغ بجا کے کہا جاؤ جنت لے جاؤ. جاؤ جنت لے جاؤ. کریم ہے حسین. اچھا، اللہ کا گھر کعبہ ہے، بے شک عزت کا مقام، عفت کا مقام، لیکن وہاں پہ غیر مسلم، مشرک، کافر، ہندو نہیں جا سکتا. کعبہ میں جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. اب میرے محترم سامعین، اس جملے سے پتہ چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ کا دروازہ بند ہے. جاگیے گا نیاز مولا، جن پہ اللہ کا دروازہ بند ہے. اور کتنا بڑا کریم ہے حسین، جن پہ اللہ کا بھی دروازہ بند ہے اس پہ بھی حسین کا کھلا ہے. آئے ہائے، ضروری ہے کہ میں زور لاواں تو سپیکر دا بیڑا گرک کراں. بس میں اسی طرح اطمینان سے پڑھوں گا اور آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اللہ کا گھر کعبہ ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا. کچھ لوگوں پہ اللہ کا گھر بند ہے، لیکن حسین کا در کھلا ہے، حسین کا دروازہ کھلا ہے. دعوے کی دلیل دوں، جب حضرت عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، میری کوشش ہوتی ہے، میرے بزرگ جانتے ہیں کہ میں وہ بات کروں جو بات واقع ہی کرنے والی ہو اور ممبر کے شایان شان ہو، جس پہ دلیل ہو. میرے محترم سامعین، حضرت عیسیٰ کا وقت ولادت جب قریب آیا، جناب مریم کو بیت المقدس اللہ کا گھر تھا، وہاں سے نکال دیا گیا. اب جب حضرت مریم کو نکال دیا گیا تو حضرت مریم پریشان ہو کے کہنے لگیں حضرت مریم، اے اللہ، میں تو تیرے گھر میں رہی ہوں، تیری عبادت کرتی رہی ہوں، میں تو یہاں سے کبھی نکلی ہی نہیں. اس مشکل وقت میں مجھے تو نے تنہا چھوڑ دیا، تیرا ہی سہارا تھا، تو نے بے سہارا کر دیا. اب حضرت مریم اللہ کے گھر سے نکل کے شکوا کر رہی تھی. اب تاریخ لکھتی ہے اتنے میں اللہ نے ایک زمین کو بلند کیا، بلند کر کے کہا اے مریم اس زمین کی طرف چلی جا. مریم نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کون سی ایسی زمین ہے کہ جس کی خاطر تو نے اپنے گھر سے نکال دیا. تو اس وقت آواز کبریائی اطمینان کے ساتھ جا یہ کربلا ہے. بلند کرو اللہ کا دروازہ جس پہ بند ہو. دو باتیں اور ایک جملہ مصائب کا. اللہ کا دروازہ جس پہ بند ہو اس پہ بھی حسین کا در کھلا ہے. پہلی دلیل واقعہ آپ کا سننا ہوا ہے، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، نتیجہ میں اپنے مضمون سے ربط جوڑ کے دینے لگا ہوں. پہلا میرے محترم سامعین واقعہ کہ جب رسول کے دربار میں راہب آیا، راہب نے آپ کے رسول سے بیٹے مانگے. رسول نے کہا تیری قسمت میں نہیں لکھے ہوئے. یہ آنکھوں میں لفظی ہوتے ہیں نا، یہ آنکھوں میں آنسو لے کے پلٹا. راستے میں اس نے دیکھ لیا جو کسی کے آنسو دیکھتا ہی نہیں. حسین بادشاہ نے دیکھ کے کہا تو ہمارے دربار سے آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ رہا ہے. بسم اللہ. ہمارے دربار سے
آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ رہا، تو ہماری عطا پہ تہمت لگانا چاہتا ہے، کیوں روتا ہوا جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے نانا سے بیٹے مانگنے گیا تھا، ذوالفقار بھائی آپ کے نانا سے بیٹے مانگنے گیا تھا۔ حسین بادشاہ کہتے ہیں کیسے مانگے تھے بیٹے؟ بیٹے مانگنے گیا تھا۔ حسین بادشاہ مسکرا کے کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹا دینا کون سا مشکل کام ہے، بیٹا تو ہم بغیر شوہر کے مریم کو عیسیٰ جیسا عطا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرا وطن ہے میری مٹی، بلند کرو مریم کو عیسیٰ جیسا عطا کر دیتے ہیں۔ کیسے مانگا تھا؟ وہ آپ کے نانا سے پوچھا میری قسمت میں بیٹا لکھا ہے یا نہیں؟ حسین بادشاہ کہتے تیری معرفت ہی پست ہے، تو ہمارے دربار سے لکھا ہوا مانگنے آ گیا، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں مانگا جاتا، جو مانگا جاتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ مانگنا حسین کریم ہے، جو مانگا جاتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کہتا جی آپ کے نانا نے کہا ہے کہ میری قسمت میں بیٹا نہیں لکھا، میں اس لیے روتا ہوا جا رہا ہوں۔ حسین مسکرا کے کہتے ہیں پہچان میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ حسین بادشاہ نے اس کو ساتھ لیا، نانا کے دربار میں لے کے آئے۔ اب اس پہ اللہ کا دروازہ بند ہوا، سیدو توجہ ہے، اس پہ اللہ کا دروازہ، کہا نا بیٹے نہیں ہے، نبی کے دربار سے خالی آ گیا تھا، کہا اس کی قسمت میں بیٹے نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس پہ اللہ کا دروازہ بند ہوا۔ حسین بادشاہ نے کہا نانا میں حسین ہوں، راہب میں حسین ہوں، نانا میں حسین ہوں، راہب میں حسین ہوں، راہب بیٹے چاہیے، ہاں مولا بیٹے چاہیے، کہا لے ایک بیٹا، لے دو بیٹے، لے تین بیٹے، لے چار بیٹے، لے پانچ بیٹے، لے چھ بیٹے، لے سات بیٹے۔ جب امام نے فرمایا نا لے سات بیٹے، یہ قدموں میں جھکا، جھک کے کہتے ہیں مولا سات ہی بڑھے۔ حسین اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں آج اگر تو میرا ہاتھ نہ روکتا، روزے قیامت ایک طرف آدم کے بچے ہوتے، ایک طرف راہب کے بچے ہوتے۔ توجہ ہے۔ اب رسول نے، امام حسین بادشاہ نے رسول کے سامنے بیٹے دے دیے۔ چلو سنی شیعہ مل کر عقیدت کی آنکھیں بند کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر بیٹے دینے ہی تھے تو دے دیتے، آپ بھی تو کریم ہیں، حسنین کے نانا ہیں، آپ دے دیتے۔ آپ نے مولا سے دلوا اور اسے کہا تیری تقدیر میں نہیں لکھا، تو عجب نہیں رسول کی آواز آئے۔ میں 14ویں صدی کے بد نسلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیٹے تقدیر سے نہیں در شبیر سے ملا کرتے ہیں۔ دوسری دلیل سنو، ایک جملہ مصاحب کا میں جانے لگا ہوں۔ میرے محترم سامعین، اللہ کا دروازہ جس پہ بند ہو اس پہ بھی حسین کا کھلا ہے۔ ایک دلیل سن لی، ایک دلیل اور۔ میرے محترم سامعین، وہ فطرس سب کو یاد ہے، فطرس نہیں فطرس ہے، وہ فطرس سب کو یاد ہے، اس کے اللہ نے پر جلا دیے۔ اس سے زیادہ جلدی خدا دی قسمیں نہیں ہو سکتی، ذاکری تکال دا جوڑ بھی کوئی نہیں۔ لیکن میرے محترم سامعین میں جلدی کرنے لگا ہوں۔ اب فطرس کے پر جلا دیے اللہ نے، کیوں جلائے؟ اب کتابوں میں لکھا کہ یہ پیارا ہی بڑا تھا، خوبصورت ہی بڑا تھا، یہ اڑتا تھا، اڑ کے کہتا تھا ممثلی ہے کوئی مجھ جیسا۔ اللہ کو غرور پسند نہ آیا، علماء فرماتے ہیں تکبر پسند نہ آیا، اللہ نے اس کے پر جلا دیے۔ پتہ چلا، تبلیغی جملہ لے لو، پتہ چلا ہو فرشتہ بھی اگر غرور کرے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ضروری نہیں کہ تبلیغ کسی پہ تنقید کر کے کی جائے، تبلیغ ہوتی ہے اپنے احسن انداز میں پہنچا دیا کرو۔ میرے محترم سامعین، اس کے پر جلا دیے۔ پر جلنے کے بعد یہ پڑا ہوا ہے، نہ وہ نگاہ بے نگاہی سے دیکھتا ہے، نہ کوئی نبی دیکھتا ہے، نہ کوئی فرشتہ دیکھتا ہے۔ اللہ کا دروازہ بند، کوئی نہیں دیکھتا، پڑا ہوا ہے، پڑا رہے۔ یہاں تک کہ آدم صفی اللہ آ گئے، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔ نوح نجی اللہ آ گئے، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔ بھائی جاگنا نیاز مولا، یونس مچھلی کے پیٹ میں رہنے والا نبی آ گیا، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ بن کے آ گیا، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔ اسماعیل صفی اللہ آ گیا، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ آ گیا، فطرس پر
मांगने नहीं आया, ईसा रूहुल्लाह आ गया फतरस पर मांगने नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ताहा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वल्लैल की जुल्फ़ों वाला प्यारा मुस्तफ़ा आ गया, फतरस पर मांगने नहीं आया। भाई अलीयुल मुर्तज़ा आ गए, फतरस पर मांगने नहीं आया। 15 रमजान को कुरान बन के खुदा का हुस्न हसन आ गया, अल्लाह अकबर, मैं तो लफ्ज़ ही पकड़ाना, खुदा का हुस्न हसन आ गया, फतरस पर मांगने नहीं आया। इधर जैसे ही शबान में करीम करबला की आमद जमीन पे हुई, हुसैन बादशाह का जमीन पे आना था कि जिब्राइल फरिश्तों की कई हजार फरिश्तों के कबीलों की क़यादत करता हुआ इसके करीब से गुजरा। जैसे ही इसके करीब से गुजरा, ये गुजरते फरिश्तों को देख के कहता सारे के सारे कहाँ चल दिए हो? बैठा हुआ था बेचारा बड़ी देर से, तवज्जो है ना, आते जाते बंदा देखता रहता है, कोई बड़ा हुआ ना एक जगह पे, फिर आते जाते बंदे नोट करता रहता है। अब ये देख के कहता है कि कहाँ जाने का इरादा, सारे के सारे चल दिए हो? ये कहता तुम्हें नहीं पता जमीन पे करीम करबला हुसैन बादशाह आ गया? ये कहता मुझे भी ले जाओ, मेरा मुकद्दर आ गया, मुझे भी ले जाओ, मेरी तकदीर आ गई, मुझे भी ले जाओ, मेरी शफात आ गई। ये फतरस को लेकर चले, मेरे मोहतरम सामीन आए, आगे हुसैन बादशाह के झूले के करीब रख दिया। अब फरिश्ते देखते जा रहे हैं, मुबारकें देते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, मुबारकें देते जा रहे हैं। एक मर्तबा नबी की निगाह पड़ी, इसको देख के मुस्कुरा के कहा पर चाहिए? हाँ मौला पर चाहिए। पर चाहिए? हाँ मौला पर चाहिए। कहा इसे उठाओ झूले से लगाओ, इसे उठाओ झूले से लगाओ। झूले की तज़ीम नबी ने फरिश्तों को सिखाई है। जुमला भी मिंबर पे आया, भी मिंबर पे आया। झूले की तज़ीम, इनके झूले की तज़ीम नबी ने फरिश्तों को सिखाई है, तो बंदों को क्यों नहीं? तवज्जो है ना। अब जैसे ही नबी ने कहा कि इसको उठाओ झूले से मस करो, उलमा फरमाते मस करना था, इसको आगे से भी ज्यादा खूबसूरत पर मिल गए। पर मिलते ही इसने परवाज की, परवाज करके आसमान के वस्त में पहुंचा। वस्त में पहुंच के इस फतरस ने ऊपर देखा, इसने नीचे देखा, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसने ऊपर नीचे देख के, आगे पीछे देख के फतरस कहता मिस्री है कोई मुझसा? फरिश्ते कहने लगे पागल हो गया, क्या हो गया? पहले इसी बात की वजह से तेरे पर जलाए गए थे। मांग हुसैन से चोली उठा के, अगर सैयद तुझे देना तो मैंने खैरात ही नहीं मांगी, रब्बे कायनात की कसम दिल से पढ़, अगर तस्वीर जाए तो मैं सैयदा का नौकर ही नहीं। फतरस दे के कहता है मम्मिसली, ये कहते हैं पागल हो गया, इसे आन हो गया, तेरे पर पहले भी इस बात की वजह से जलाए गए थे। अब फिर वही जुमला कह रहा है। ये कहता पहले गरूर से कहता था, अब नाज से कहता हूँ। ये कहते हैं नाज कैसा, गरूर कैसा? ये कहता पहले उस अल्लाह ने दिए थे जो दे भी देता है, ले भी लेता है। अब उस करीम हुसैन ने दिए जो एक बार दे देता है फिर लेता है। क्या बात है, क्या जुमला मुसाहिब का जान वाली तो टुर गई। मैं मौला गवाह मेरा 10 मिनट का इरादा था, लेकिन सैयद ये कबूलियत माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह जी, वाला साहब क्या मौला गवाह। मेरी नीयत आप सबकी नीयत मौला जानते हैं, लेकिन मौसमों का असर उन पे होता है जिनके पीर मौसमी हो। आपने बेनियाज हो के, मेरा भाई है, मेरा निक्का वीर है, मालिक दे रिज़्क़ इज्जत बरकत और इजाफा फरमाए। इनको अच्छे अंदाज में सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा। लेकिन मेरे मोहतरम सामीन, 2 जुमले मुसाहिब के तालिबे दुआ, मौला गवाह अशरे पड़े हुए हैं, थके हुए हैं यकीनन, लेकिन जितनी मेरा खुलूस मेरा मौला जानता है, जितनी अकीदत से 2 या 1 जुमला मैं कह सका वो मैं कहूँगा। बीबी की कनीज शाम के बाजार में हुसैन की बहन को देखा, तो देखकर मैं बिल्कुल एक ही जुमला कहने के लिए मैंने इस बात का आगाज किया, मैंने तमहीद नहीं बांधी। बीबी को जब मैं सारी बात छोड़ रहा हूँ कि बीबी को मुलाकात कैसे हुई, बीबी ने हुक्म किया था कि कैदी आए तो उनकी चादरें लेकर जाना, उनको पानी पिलाना, मैं अकबर की बारात लेके आऊँगी, सारा वाकया छोड़ दिया, सिर्फ एक जुमला मुसाहिब का और मैं जाने लगा।
मेरे मोहतरम सामिन, जब सामने आई है ना, जब पता चल गया कि ये मेरी आलिया बीबी है, सामने आई है, जब बीबी ने बाल हटाए हैं ना, तो बीबी के माथे पे एक जख्म का निशान देखा। देख के कहती है, बीबी मैं अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, कैसे लगी नहीं पूछती। मैं कासिम की बारात उजड़ गई, मेहदी उजड़ गई, कासिम के टुकड़े हो गए, मैं नहीं पूछती। मैं उन्हों मोहम्मद का लाशा पमाल हुआ, मैं नहीं पूछती। गाजी के बाजू कट गए, गाजी की गर्दन घोड़े के सर में कैसे, घोड़े के गले में कैसे है, मैं नहीं पूछती। अज़ादारों, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, बड़े हौसले से सुन लिया। खुदा की कसम, जितना बहादुर था ना गाजी, उतनी उसे चुप खा गई। गाजी, मैं एक किनारे से गुजर जाऊंगा, अलम बरामद मेरा भाई करवाएगा, अलम ही बरामद होना नहीं सही। मैं एक किनारे से गुजरना चाहता हूँ। अज़ादारों, जितना बहादुर था ना, इसे चुप खा गई। एक जुमला मुझे कहना है, मदीने से बहन भाई चले, गाजी ने तलवार निकाली, मेरे होते अपने बाबा का, अपने नाना का दरबार, मदीना शहर घर ना छोड़ो। कहा ना गाजी, चुप कर जा। अज़ादारों, बांधे हुए एहराम तोड़े, गाजी ने फिर तलवार निकाली, कहा ना चुप कर जा। अज़ादारों, हुर ने लजाम में हाथ डाला, इससे ज्यादा जल्दी मैं नहीं कर सकता। गाजी आगे बढ़े, कहा ना गाजी, चुप कर जा। अज़ादारों, पानी बंद हुआ, गाजी ने तलवार निकाली, ना गाजी, हौसला, चुप कर जा। अज़ादारों, 10 मुहर्रम का दिन आ गया, हुसैन के जवान मारे गए। हुसैन के, मैं नादान लफ्ज नहीं कहूँगा, क्योंकि इस घर का बच्चा बच्चा तो होता है, लेकिन उसमें बचपना नहीं होता। अज़ादारों, असगर मारे गए, जवान मारे गए, अज़ादारों, मेहमान मारे गए। जब सब मारे गए ना, तो तीर सजा के, तलवार सजा के, नेज़ा लेके गाजी हुसैन के सामने आए और कहा, मुझे एक मर्तबा इजाजत दे, मैं अकबर का बदला लूंगा, मैं कासिम का बदला लूंगा, मैं उन्हें मोहम्मद का बदला लूंगा। रो के कहता है, बेशक गाजी, मेरी तलवार भी ले जा, अपनी भी ले जा, लेकिन इतना सोच के मारना, जितना तू इन्हें मारेगा उतना ये मेरी ज़ैनब को मारेंगे, उतना ये मेरी सकीना को मारेंगे। घोड़े की गर्दन में सर, कहती है मैं नहीं पूछती। अली अकबर की बारात कैसे लूटी नहीं पूछती। हुसैन को ज़रबे कैसे लगी मैं नहीं पूछती। अज़ादारों, तेरा 12वां इमाम कहता है, मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जिसे तड़पा तड़पा के मारा गया। अज़ादारों, उलमा फरमाते, जब किसी को ज़िबा किया जाए ना, तो यहाँ से रगे इसलिए काटते हैं कि मरने वाले को तकलीफ कम हो। हाय जरूर करना, मरने वाले को तकलीफ कम हो। इन बेगैरतों ने हुसैन को यहाँ से, हुसैन बादशाह का गला नहीं काटा, इन बेगैरतों ने यहाँ से काटा। इसलिए तेरा इमाम कहता है, मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जिसे तड़पा तड़पा के मारा गया, जिसे रुला रुला के मारा गया। अज़ादारों, ये कहती है, मैं 13 ज़रबे हुसैन की नहीं पूछती, आपके खैमे कैसे जले मैं नहीं पूछती, बीबी तेरी चादर उतर गई मैं नहीं पूछती, आलिया की चीख निकल गई। तड़प के बीबी कहती है, पूछती क्या? रो के कहती है, इतना तो बता, ये तेरे माथे पे जख्म कैसा है? मातम किया आलिया ने। रो के कहती है, करबला से शाम तक जब भी मैं सर झुकाती थी, शिमर कुत्ता नेज़े की नोक से मेरा माथा सीधा करके कहता था, तेरा अकबर नहीं रहा, तेरा गाजी नहीं